آپ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، کیا اختلافات تھے حاجی محبت کے ساتھ؟ ہمارے جو اختلافات تھے وہ پارٹی کے تنظیمی معاملات تھے، جو بہر دفعہ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہماری تنظیم سازی ہونی چاہیے. یونین کونسل ہماری بہت کمزور تھی. کینٹ ہم 5 سال 6 سال ہم کینٹ، ابھی تک ہمارا جو مین گڑھ ہے ہمارا کینٹ ایبٹ آباد 10 وارڈ ہیں اس کے نہیں بنا سکے. سٹی ایبٹ آباد اس کے 15 وارڈ ہیں نہیں بنا سکے. ڈسٹرکٹ ہماری مکمل نہیں ہے. تحصیل ایبٹ آباد، سٹی نواں شہر، سٹی حویلیاں، تحصیل ایبٹ آباد، صرف ایک جو بنی تھی یہ تحصیل تناول، ان لوگوں میں ارون خان تنوری صاحب پہلے تھے، انہوں نے اپنی تنظیم مکمل کی، وہ بہترین ورکر ہے. لورا سلکر ایک اچھی تنظیم بنائی تھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے، کیونکہ انہیں فائدہ ہونا تھا. یہاں کمزور کرنی تھی کیونکہ انہیں فائدہ نہیں تھا، وہ اپنے مقابلے میں کسی کو دیکھ نہیں سکتے. مرتضیٰ صاحب نے سب سے زیادہ جو کمزوری ہے نا، وہ اپنے ساتھ کسی بندے کو اپنے ہم پلہ نہیں دیکھ سکتے. نہیں، آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ حاجی محبت کل ان کے مقابلے میں آ جائے گا یا ملک ارشد افغان ان کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ آپ لوگ ان کو کمزور کرو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شہر میں جو تنظیم سازی نہیں ہوئی، شہر میں گروپ بندی نہیں ہوئی، مرتضیٰ صاحب پہ اس لیے یہ ساری چیز جا رہی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہے جی، وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے باہر نکلے. پوری کانسٹیچوئنسی میں وہ نہیں ہے، سابقہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، وزارت رہی ہے، کے پی کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ان پہ ذمہ داری ہے، ان کا اپنا شہر ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں انہوں نے گروپ بندی اور اپنی سائٹ پہ کی. اور جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنظیم کے ساتھ، ہمارا کوئی ایک بندہ جس نے ریزائن بھی کیا ہے وہ بھی حاجی محبت صاحب کے ساتھ چلا ہے، ارشد افغان صاحب کے ساتھ چلا ہے. ہم نے اپنے یونین کونسل میں ان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. اور آگے جب ہم بات کریں گے جو تنظیمیں مرتضیٰ صاحب نے بنائی جی، جو انہوں نے حشر ان کے ساتھ الیکشن لڑنے میں خالد رحمان صاحب کے ساتھ ان کا جو سلوک رہا ہے، سردار فرید احمد خان صاحب کا جو حلقہ ہے وہ ان کے ساتھ آتا تھا. آپ الیکشن دیکھیں، سرکل لورا آپ دیکھ لیں، وہ تو ان کا گھر تھا. اور وہاں ہماری تنظیم بھی ایک اچھی بنی ہوئی تھی، یوتھ ونگ بنی ہوئی تھی، سوشل میڈیا ان کی بڑی ایکٹیو تھی. آپ اس میں رزلٹ دیکھ لیں. صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ پورے سرکل لورا میں 4,4200 ووٹ نہیں لے رہا، اور موصوف کا رزلٹ دیکھ لیں، وہ 20,000 ووٹ لے رہے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ ہماری تنظیم کس کے ساتھ تھی؟ ہمارے جتنے عہدیدار تھے، افتخار عباسی صاحب ہمارے تحصیل کے صدر بھی ہیں اور تحصیل لورا کے میئر بھی ہیں، ان کی پوری تنظیم بیرسٹر جاوید عباسی کے ساتھ تھی. ہمارا جتنا مسلم لیگ نون کا عہدیدار تھا وہ ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ نہیں چلا. جبکہ اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھ لیں، بیلٹ جو نتھیا گلی ڈور گلیات ہے، جو حلقہ بنتا تھا سردار خالد رحمان کا، اس میں سے تو اس نے بھرپور سپورٹ کی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو. لیکن اسے کیا ملا؟ جو اس کی اپنی بنائی ہوئی تنظیم تھی وہ اس کے خلاف چلی اور کوئی احتساب ہوا. اچھا، ایک مجھے بات بتائیں، پہلے آپ لوگوں نے سردار مہتاب کے خلاف ایک مطلب ظاہر معاذ بنا لیا، سردار مہتاب کو آپ لوگوں نے فارغ کروا دیا پارٹی سے. اس کے بعد مرتضیٰ جاوید عباسی بڑا نام تھا ہزارہ میں مسلم لیگ کے حوالے سے، سردار یوسف صاحب ظاہر وہ بڑے ہیں، لیکن یہ کہ مرتضیٰ جاوید عباسی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں. پھر یہ آپ لوگ مرتضیٰ جاوید عباسی کے خلاف چلے گئے. بنیادی جو آپ کے اختلافات ہیں اگر یہاں پہ دور نہیں ہو رہے تھے تو امیر مقام صاحب سے آپ رابطہ کرتے، آپ نواز شریف صاحب سے رابطہ کرتے، شہباز شریف سے رابطہ کرتے. یہاں پہ آپ نے سب نے اپنے اختلافات کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بہت بڑا نقصان نہیں پہنچایا. جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. صوبائی صدر امیر مقام صاحب جی، ہمارے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ جو اختلافات تھے، اور یہی شہر سے جو گروپ سردار مہتاب صاحب کو چھوڑ کے آیا ان کے ساتھ وہ نہیں گئے. محمد خان سوادی صاحب، سردار رشید صاحب، یا ایوب افریدی صاحب، شفیق امان صاحب، ان کا پورا گروپ، ان کا گروپ آخر میں امیر مقام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہاں جتنے ان کے اختلافات تھے ان کے ختم ہوئے. لیکن اس اختلافات میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نہیں گئے. انہیں بارہا دفعہ کہا گیا کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کے خلاف جو آواز آ رہی ہے اسے ختم کریں. ان کے اگر کوئی گلے شکوے ہیں تو ان کے گلے شکوے دور کریں. آپ جو تنظیم سازی کریں مشاورت سے کریں، گروپ بندی ختم کریں. نہ انہوں نے امیر مقام صاحب کی بات سنی ہے. ہمارے یہاں 2 اسٹیک ہولڈر ہیں
عنایت اللہ خان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل خاموش ہیں. وہ تو خاموش ہے بالکل. ارشد خان صاحب ہیں انہوں نے ابھی الیکشن لڑا ہے 30,000 کے لگ بھگ انہوں نے ووٹ لیے ہیں, خاموش ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی کوشش کی ہے. سردار اورنگزیب للوٹا صاحب, سردار خالد رحمان صاحب یہ ٹکٹ ہولڈر تھے. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ تنظیم سازی جو نہیں ہو رہی یا اختلافات ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہے, آگے بھی الیکشن لڑنا ہے, اور اگر ایسے ہی ہم نے آگے جانا ہے گروپ بندی ہونی ہے تو پھر ہمیں آگے الیکشن لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا ایک بات اور مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ کے اپنے اختلافات ہیں, پارٹی آپ کی کو نقصان ہوا, دوسرا یہ جو عام لوگ ہیں جو مطلب شہر کے لوگ ہیں, جو سلکے کے لوگ ہیں یا ہمارے ہزارہ کے لوگ ہیں خاص طور پہ, وہ آپ کی پارٹی سے گلے کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی یہ حکمرانی ان کے پاس رہی اور بڑے بڑے عہدے رہے, میں سردار مہتاب صاحب کا نام بھی لیتا ہوں, گورنر رہے, چیف منسٹر رہے, فیڈرل منسٹر رہے, لیکن یہ شہر کے ایبٹ آباد شہر کے بڑے مسائل حل نہیں ہو سکے. وہ آج بھی ظاہر مسائل چوں کے توں ہیں. تو آپ پارٹی میں رہتے ہوئے اپنے لیڈرز کو نہیں کہتے تھے کہ جی گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں, آپ کیوں نہیں ترقیاتی کام کرواتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں لیکن اس میں جب سردار مہتاب صاحب کی بات آتی ہے, آپ نے پہلے اپنے ایک سوال میں کہا تھا کہ پہلے آپ کا اختلاف جو ہوتا سردار مہتاب صاحب کی, پہلے کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا لوگ خاموش رہتے تھے, وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے یا اپنے وزیر سے, اپنے ایم این اے سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا تھا. لیکن 2016-17 میں جس وقت ہم نے یہ آواز بلند کی کہ شہر کے حقوق نہیں مل رہے, ورکر کی آواز آپ نہیں بن رہے, دروازے آپ کے بند ہیں, تو ہم نے اب لوگوں کو آواز دی. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کافی ٹائم کے بعد کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی. جی سردار مہتاب جیسا حیادار وزادار انسان آپ کو پورے اس ریجن میں نہیں مل سکتے. ہر بندے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے صحیح, لیکن جو حیاداری, جو رواداری, جو خلوص, جو محبت سردار مہتاب صاحب نے اپنے لوگوں کو دی ہے. لیکن بدقسمتی رہی ہے سردار صاحب جب بھی اقتدار میں آئے, کبھی 19 مہینے, کبھی 21 مہینے, کبھی 23 مہینے گورنمنٹ نہیں چل سکی. جب ڈیلیور کرنے کا وقت ہوتا ہے, فنڈ لگانے کا وقت ہوتا ہے, کچھ دینے کا وقت ہوتا ہے, تو بدقسمتی سے تختہ الٹ جاتا ہے. جس طرح کنٹینیو یہ 5 سال کے جو ٹینور ہے, جس طرح پی ٹی آئی کو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نون لیگ کو ملتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پنجاب کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے, اس کے ترقیاتی کاموں میں بھی, اس کے معاملات میں بھی جس طرح وہ چل رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا وہ نہیں ہوا. سردار مہتاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں نا جی کام نہیں ہوا. جو نوجوان نسل ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے سیاست کی ہے اس وقت ان کے حالات کتنا پسماندہ تھا. آج کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سڑک نہ ہو, جہاں سکول نہ ہو, آمد و رفت نہ ہو. مطلب آمد و رفت انہوں نے آسان کر دی ہے. اس وقت تو الیکشن لڑنا کسی کے مقابلے میں بڑا مشکل وقت ہوتا تھا, آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن جو اب نوجوان ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے سرو نے کیا, کچھ فقدان تھا, لیکن ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا, میری ذاتی رائے ہے کہ وہ انہوں نے پارٹی کے اندر رہ کے اختلاف ضرور کرتے لیکن پارٹی کو نہ چھوڑتے. لیکن آپ لوگوں نے جب دروازے بند کر دیے ان کے لیے, تمام طرح کی پارٹی سے دروازے بند ہو گئے, میاں نواز شریف صاحب ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے, آپ کے شہباز شریف صاحب رابطہ نہیں کر رہے تھے, بلکہ آئی تھی جب مریم نواز صاحبہ یہاں جلسہ کرنے کے لیے, اور اس وقت کی بات تھی کہ سردار صاحب اپنے گھر میں ان کا انتظار کرتے رہے کہ ان کے گھر آئیں گی, وہ نہیں آئی. جب پارٹی دروازے بند کر لے تو پھر بندہ کہاں پہ جائے؟ آپ نے خود کہا کہ وہ وفادار آدمی ہے, اور پھر آدمی ایک وفادار آدمی جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کرتا, تو ان کے لیے تو راستہ آپ نے چھوڑا کوئی نہیں.